سفر ختم نہ ہوگا. لارے کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. لوح و قلم کا علم کا سالک ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین. یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا. یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ سفر ختم نہ ہوگا. یہ سلطنت عشق ہے خود. لکھا بابا حال کیسا حال کیسا ہے میرا کیا تھا قصور بتلا تمنا میں روز تکتی ہوں راستہ بابا، روز تکتی ہوں راستہ بابا. کرے کہ منہ کربلا کی جانب میں پڑھتی رہتی ہوں سیا بابا، پڑھتی رہتی ہوں سیا بابا. جھولے والے کی یاد میں ہر پل دل تڑپتا ہے میرا بابا، دل تڑپتا ہے میرا بابا. کہ دیکھو تو ایک نظر مجھ کو حال کیا میرا ہو گیا بابا، حال میرا ہو گیا بابا. ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، موت کی کرتی ہوں دعا بابا، موت کی کرتی ہوں دعا بابا. مر گئی میں تو میری پر آ کے پڑھ دینا فاتحہ بابا، آ کے پڑھ دینا فاتحہ بابا. ختم کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا، حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا. جو ارمان تھا دل میں شہ والا کو
ثانی زہرا کو لکھا اور سلام مکتوب ثانی زہرا کو لکھا دل میں خوش تھی کہ میرا خجو پہنچ جائے گا کوئی لینے کے لیے آئے گا ہے یقین کوئی لینے کے لیے آئے گا ختم الخاویہ بے کس نے کیا تھا مرحوم چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم آپ تو بھول گئے میرا قصور آپ تو بھول گئے میرا قصور نہ گلا تم سے ہے اب تو نہ کوئی شکایت بابا مبارک و سکینہ سے محبت بابا ہاں مبارک و سکینہ سے محبت بابا ہے تم کو نہ صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت کسی صورت مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت اچھا میں کروں گی خدمت اچھا ہے بابا بان کی میں کروں گی خدمت مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو لوکنی جی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو لوکنی جی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا اس کو سینے پا سلاتے ہو سلاؤ بابا ہم کو رلاتے ہو خیر لاؤ بابا ہم کو رلواتے ہو تو خیر لاؤ بابا رنج سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی آپ آئے نہیں روز مر جاؤں گے آپ آئے نہیں روز مر جاؤں گے آرزو ہے کہ کسی طور یہاں جائیں آپ کی جان سے دورا جو ہم مر جائیں آپ کے ہاتھوں سے کفنا مجھے پہنائے اور تکلیف لا سکتی ہمیں اور تکلیف لا سکتی ذرا فرمائے بس یاد نہ سواری یہاں ٹہرائیے گا دم ٹائم سے آپ چلے جائیے گا دم کرتے ہی آپ چلے جائیے گا دم کرتے ہی مجھے آپ چلے جائیے گا ماں کو مرحوم تھا اے مادر فرخندہ سیا سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بجگر آس بچنے کی نہیں لیجیے اب جلد خبر ورنہ بیمار کا ہوتا ہے دنیا سے سفر ورنہ بیمار ہوتا ہے دنیا سے سفر نہیں امید کے بجائے یہ مزتر اما دودھ بغل بیمار رقم حضرت زینب کو بھوبی نے خصال تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال ہائے ہر دم مجھے رہ رہ کے اب آتا ہے خیال میرے بھائی بھائی یہ میرے
فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجرے پیداوادھا سمسن کے واسطے اور بنا اور بنا گنج جائے فلاغ زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدار ماتم شبیر کا کمال ماتم شبیر شان خاصمہ کو بنایا جس گھڑے کو سارا ہو کے زخم میں جب گرا گھوڑے سے بنے بوترا خاک مرا خاک مرا فلاک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردنے گردنے زجاج جس گھڑے بندنے لگا کنگنا تو حاتف نے کہا دست رکھا دست کبرا میں شمر سے کہتے تھے زینب لینا تو چادر میرے یہ ردار نے دے بن گئے کفنا تھا لاشے نوشارن میں اے فلاک چھپانے گونے دلہن گئے مجرائے
پیدا حضرت کو دے صدا کے چچا جانا خادمہ ہوا حضور پا قربانا یہ دنیا میں کوئی دم کا ہو مہمان آئیے زرگانے کا زمانہ سر کاٹنے کا جلات پہنچتے ہو پہ کر لیے ہوئے خادل گڑے خادل گڑے دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل بگار تبلے ظفر بجی صفِ آدھا میں ایک بار دوڑے ادھر سے تھے بکف شاہ نامدار گھوڑا گھوڑا ہو سرا سب ٹکڑے ٹکڑے سینے پر نور ہو گیا پاپوں سے مر گیا پہنچے حسین لاش با جس دم بچاش میں نام اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دام سر اپنا پیٹ کریے پکارے شہ امام قاسم اڑا گیا موڑو نا کہ فاطمہ کے نور عین سے بعد دو کچھ کر دو کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا سیدنا آکی نمو اپنا ادھار کیا ہچکی کے درد نے دیں وہ بالا جگر کیا بس مسکرا کے بھاگ جائے حضرت چلے اٹھا
سے لاشانگی صورت کہوں میں کیا چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد سب جدا خطرے لہو کے خاک گرتے تھے جا بجا گردن ڈھلے ہوئے گردن ڈھلے ہوئے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا ہالکا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزئ والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي اسرته خير الاسر وعترته خير لترغصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعلي المشتهر والمهدي المنتظر أجل الله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين
من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے سلام اللہ. اس زخانے میں آپ حضرات سلسلہ مجالس کی چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو آیہ تطہیر کے ذیل میں ہے. میں آپ حضرات کی مسلسل تشریف آوری اور توجہات پر شکر گزار ہوں. معصوم عالم آپ کو اجر عظیم کرامت کریں. کل گفتگو تیسرے مرحلے میں اس منزل پر آ کر بات مڑ گئی تھی اور گفتگو ٹھہر گئی تھی کہ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تقوی زمینی فضیلتوں کی آخری حد ہے اور عصمت آسمانی فضیلتوں کی پہلی حد ہے. تقوی اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے، عصمت لہو میں ہوتی ہے. لہو غذا سے بنتا ہے، اسی لیے اللہ نے چونکہ لہو غذا سے بنتا ہے اسی لیے کسی کو عصمت کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دی. بجز اس لہو کے جس لہو کی ضمانت خود لی ہے. جس لہو کی ضمانت اللہ نے لی. کل سورہ یوسف کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 12واں سورہ، اس سورے کی آیت پر بات کرتے ہوئے بات غذا کی طرف مڑ گئی تھی. واپس آ رہا ہوں، لہو کی قسمیں بیان کر رہا تھا کہ سورہ یوسف نے لہو کی قسمیں بیان کی ہیں. جب بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال کر اور واپس آئے اور کرتے پر لہو لگا کے لائے، بھیڑیا کھا گیا. کل عرض کر چکا کہ یعقوب نے علم ہونے کے باوجود ظاہری شواہد مہیا کیے، بھیڑیے کی زبان سے تاریخ میں ریکارڈ کو محفوظ کرایا کہ درندوں نے کہا اللہ نے ہم درندوں پر نبی اور ذریت نبی کے گوشت اور خون کو حرام قرار دیا ہے. جب تاریخ میں بیان محفوظ ہو گیا، قرآن آیا تو قرآن نے کہا جاؤ علی قمیصہ بدم کذب. اب توجہ کیجئے گا اس منزل پر، اس لیے کہ بھیڑیوں نے کہا تھا کہ اللہ نے نبی اور اس کی ذریت کے لہو، خون اور گوشت کو ہم پر حرام قرار دیا ہے. درندے بھی پہچانتے ہیں. یوسف کے زمانے سے اگر امامت کے آخری دور تک ہدایت کا سفر آ جائے تو حیران نہ ہونا کہ متوکل کے درندوں کے کٹہرے میں علی نقی اگر جا رہے ہیں تو اطمینان کیوں ہے؟ علی نقی اگر درندوں کے کٹہرے میں وہ وقت کہ
جب کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں زینب ہوں، کہا گیا کون زینب؟ کہا رسول کی نواسی، معاملہ خاندان اہل بیت کا تھا، معاملہ ہاشمی لہو کا تھا۔ تو متوکل نے کہا رجوع کرو، موجود ہے، گھر کے معاملات آئیں تو وارثوں کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، وارث موجود ہے۔ علی نقی سے پوچھا گیا، کہنے لگے درندوں کے سامنے بھیج دو، اگر سلامت آ جائے تو سچی ہے، درندوں کے سامنے بھیج دو، اگر سلامت آ جائے تو سچی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایسا اصول بتایا گیا ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا پہلے بھی دربار میں کچھ ہوتا رہا ہے۔ ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام میرا اور آپ کا 8واں امام دربار میں تشریف لائے ہیں۔ آنے والا ایک شخص ہے جس نے حاکم کو منہ مبارک پیش کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں تسلسل بیان کے لیے، منہ مبارک دربار میں پیش کیے اور دعویٰ کیا یہ رسول کے سر اقدس کے منہ مبارک ہیں۔ حاکم کیا کرتا، کیسے بتاتا ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کے سر کے بال کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس کی رگوں میں رسول کا لہو ہو۔ حاکم کیسے بتائے گا؟ حاکم نے آپ کے 8ویں امام سے رجوع کیا، جو بال پیش کیے گئے تھے وہ تعداد میں 4 تھے۔ امام نے کہا آگ جلاؤ اور آگ میں ڈال دو، اگر سلامت رہ جائیں تو رسول کے ہیں، جل جائیں تو رسول کے نہیں ہے، جھوٹے ہیں۔ جھوٹے سچے کا فیصلہ تو سن لیجئے، جھوٹے ہیں، اگر نہ جلیں تو سچے ہیں، جل جائیں تو جھوٹے ہیں۔ 4 بال تھے، آگ میں ڈالے گئے، 3 جل گئے، 1 رہ گیا۔ کیا حیدرآباد میں درود پڑھنے کی روایت ختم ہو گئی؟ رسول کے منہ مبارک، رسول کا گوشت، رسول کا خون، کہا کہ بھیج دو درندوں کے کٹہرے میں۔ وزیروں نے بھڑکا دیا، کا موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے، ان کو بھی بھیج دو، اس لیے کہ اگر درندوں نے کھا لیا تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ حاکم بادشاہوں کا بڑا مسئلہ ہے، کہے میں جلدی آتے ہیں، اور ویسے بھی جس لہو میں بغض علی پل رہا، جس لہو میں آل محمد سے کینہ پل، بھیج دو
کٹہرا ایسے بنایا گیا تھا کہ تماشا دیکھنے کے لیے اوپر نشستیں تھیں، بادشاہ بیٹھتا تھا۔ کہا یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ درندوں کے کٹہرے میں بھیج دو، اگر بچ جائے سلامت آ جائے تو دعوے میں سچی ہے، اور اگر درندے چیر پھاڑ کے برابر کر دیں تو پھر دعوے میں جھوٹی ہے۔ مگر یہ کیسے سچ ثابت ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو ایسا ہے کہ پہلے آپ تشریف لے جائیے۔ امام نے کوئی ہی لحجت، کوئی بات نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی۔ اس نے کہا پہلے آپ جائیے۔ امام کھڑے ہوئے، درندوں کے کٹہرے کا دروازہ کھلا گیا۔ امام، آپ کا 10واں امام، درندوں کے کٹہرے میں حضرت نے قدم رکھا۔ قدم رکھنا تھا کہ درندوں نے پائے امامت پہ سجدہ کرنا شروع کیا۔ درندوں نے پائے امامت پہ سجدہ کرنا شروع کیا۔ سر جھکے، حضرت نے آستین سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ شفقت تھی، یہ شفقت تھی، پہچانتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، ذرا رکوں گا اس منزل پر۔ 1400 سال گزر گئے، جب بھی یہ واقعات بیان ہوتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے معجزہ پڑھ دیا، معجزہ سنا دیا، دوسرا کہتا ہے معجزے کب تک سنائیے گا۔ دونوں غلطی پر ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، ولایت ہے۔ لیکن میں عرض کروں، دونوں غلطی پر ہیں۔ معجزات کے سلسلے میں لوگ یہ بات یاد رکھیں، آل محمد کے جتنے معجزے سنائے جاتے ہیں، معجزہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اللہ کو کوئی شے زمین و آسمان کی عاجز نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔ معجزے کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو باطل عاجز ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آیت رکھ کر بتایا جو معجزے کے اظہار کے لیے دو چیزیں چاہیے، صاحب علم بھی ہو، صاحب قدرت بھی ہو۔ جہاں علم اور قدرت ہے مگر اہل ایمان سے دست بستہ ایک بات کہنا ہے، میرے دوستو، معجزہ عقل کے اندھوں کے لیے ہوتا ہے، عقل مندوں کے لیے نہیں۔ معجزہ عقل کے اندھوں کے لیے ہوتا ہے، عقل مندوں کے لیے نہیں۔ معجزہ کافر کے لیے ہوتا ہے، منافق کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے جس کے دل میں شک ہو، مومن کے لیے نہیں۔ مومن کے لیے معجزے نہیں ہوا کرتے، مومن کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، مومن کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن اہل عقل میں ہوتا ہے، اہل نظر میں ہوتا ہے۔ حیدرآباد کی زمین پر کچھ برس گزارنے والے جوش ملی آبادی کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ معجزے عقل کے اندھوں کے لیے ہوتے ہیں، مومن ایمان لاتا ہے۔ مومن کو معجزے
معجزہ نہیں چاہیے، معجزے کے پیچھے کوئی نہ بھاگے، بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ معجزوں کے پیچھے جو لوگ اپنا ایمان معجزوں پہ منحصر رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، بتا رہا ہوں۔ ایمان یہ رکھو کہ ولی خدا کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جھوٹے مہدی حضرت کے آنے سے پہلے دعویٰ کریں گے مہدی ہونے کا۔ 250 سے 350 مہدی، جن میں سے کچھ آ چکے کچھ آئیں گے۔ اچھا تو کیا جب سچا آئے گا تو اس سے کہو گے معجزہ دکھاؤ؟ جب سچا آئے گا تو اس سے کیا کہو گے؟ معجزہ دکھاؤ۔ کیوں کہو گے معجزہ دکھاؤ؟ پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لو، یہ جو 250 سے 350 جھوٹے مہدی آئے اور جو آ چکے ان کی بات کر رہا ہوں، جب بھی آتا ہے امت پہچان لیتی ہے جھوٹا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، سچا تو پردے میں ہے، یہ جھوٹے کو کیسے پہچانتے ہو؟ امت پہچان لیتی ہے جھوٹا ہے۔ بھئی پہچانا کیسے؟ پوری امت کے رویے اور تاریخ کو سامنے رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جھوٹے کو کیسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے بات یہ ہے 73 فرقوں کے سارے محدثین نے لکھا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا کہ جب مہدی آئے گا تو زمانہ دیکھ کر کہے گا ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول۔ بالاتفاق عالم اسلام کے 73 فرقوں کے مصنف محدثین نے لکھا ہے کہ مہدی کو دیکھ کے دنیا کہے گی ھذا رسول اللہ۔ ذرا سا غور تو کیجئے اس پر کہ دنیا کہہ کیا رہی ہے، ھذا رسول اللہ، یہ تو رسول ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتا دیجئے، آپ نے دادا، یہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلی نسل کے پچھلی تہذیب کے لوگوں کو دیکھا ہے، اب بعد میں انہوں نے پوتے کو دیکھا، نوجوان لڑکپن میں پوتا ان کے سامنے، کہنے میاں تم تو اپنے دادا کی تصویر ہو، تم تو اپنے دادا کی تصویر ہو۔ یہ وہی کہے گا نا جس نے دادا کو دیکھا تھا میں تو حیدرآباد میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کون دادا کی تصویر ہے، میں نے تو دادا کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مہدی کا کمال یہ ہے کہ رسول کے کئی لاکھ سال بعد بھی آئے، جو دیکھے گا کہے گا رسول ہے۔ جو دیکھے گا کہے گا رسول ہے۔ تو سچے کو تو پہچانتے ہیں، سچا آئے گا، جھوٹے کو پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچا رسول دکھتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو کیا معجزہ مانگو گے؟ اچھا ایک واقعہ ایسا ہوگا کہ معجزوں کے پیچھے بھاگنے والے جسے معجزہ سمجھیں گے۔ ایک واقعہ ایسا ہوگا، معجزے کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، معجزہ دلیل نبوت ہے، معجزہ دلیل امامت ہے، معجزہ دلیل ولایت ہے،
لیکن یہ یاد رکھنا معجزہ ولی کے ہاتھ میں ہے، ولی معجزے کے قبضے میں نہیں آئے. یہ ولی کی قدرت ہے، یہ امام کی قدرت ہے، یہ رسالت کی قدرت ہے، یہ دلیل ہے. ابھی عرض کروں گا کہ ولایت کیا ہے. دیکھیے معذرت ہاتھ جوڑ کے بھائی یہ موبائل نیچے کر دیجئے پلیز، توہین مجلس ہوتی ہے، مجھے معاف کریں، یہ اہانت مجلس ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. بلند آواز سے صلوات بھیجیں. اچھا اگر یہ بلند آواز سے تھی تو ایک آہستہ درود پڑھ دیجئے. ایک واقعہ ایسا ہوگا کہ جسے دیکھ کر معجزوں کے پیچھے رہنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ معجزہ ہے. ہوگا یہ کہ جب آئیں گے، بہت سے واقعات ہیں، حضرت پہ پڑھ رہا ہوتا تو تفصیل عرض کرتا، تفصیل نہیں، کہ کسی کی میتوں کو قبر سے نکالیں گے. اچھا بھئی، یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو سب خوب جانتے ہیں، مجلسیں سنی ہیں، علماء کو سنا ہے، ذاکرین کو سنا ہے، خطبہ کو سنا ہے. اب یہ نوجوان صاحبان علم تشریف فرمائے. اب نوجوان دوستوں اور بچوں کو میں ممبر پہ کیسے بتاؤں؟ ممبر کا کام نہیں ہے یہ سب بتانا. استاد قمر جلالوی، ان کی غزل کے 4 مصرے ہیں، وہ پڑھ رہا ہوں. شاید بات کسی منزل پہ پہنچ جائے. استاد دیکھیے، منقبت نہیں ہے، منقبت نہیں ہے، قصیدہ نہیں ہے، غزل کے 4 مصرے ہیں. بزم کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے، بزم کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے، خاموشی باعث الزام ہوئی جاتی ہے. بزم کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے، خاموشی باعث الزام ہوئی جاتی ہے. مردہ پروانوں کو پہلو سے ہٹا لے کوئی، شمع معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے. تو کسی کی میت کو نکال کے ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پہ ٹانگ دیں گے. میں واپس آؤں گا، 2 جملے سن لیجئے. وہ سن لیا جملہ آپ نے، وہ ہرا بھرا ہو جائے گا. وہ جو ہرا بھرا ہوگا تو کچھ لوگ جو مہدی پہ ایمان لا چکے ہوں گے مگر چونکہ مزاج میں معجزے کے پیچھے جا کر ایمان لانا ہے، تو وہ جب سوکھے درخت کو ہرا بھرا ہوتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے صاحب اعجاز تو یہ میتیں ہیں، اور وہ حضرت سے پھر جائیں گے، وہ حضرت سے پھر جائیں گے. آپ نے دیکھا پھر وہ ذوالفقار سے قتل ہوں گے، پھر وہ لوگ ذوالفقار سے قتل ہوں گے. معجزات دلیل امامت ہے، دلیل ولایت ہے، لیکن اصلاً یہ خود ولایت ہے. اس لیے کہ ولایت کے معنی ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھے ہیں محبت ہیں. ولایت کے معنی محبت ہے، لیکن ولایت ایک اور بھی چیز ہے. اب اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھتا کہ عربی زبان میں ولایت اور ولایت دونوں لفظ ہیں اور غدیر میں دونوں ہیں.
اس لیے کہ مولا ولایت سے بھی ہے ولایت سے بھی ہے، اس بحث میں بھی نہیں جاتا، لیکن اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ کہیں اگر معجزہ نظر آئے تو اسے ولایت سمجھو۔ 1400 برس میں مکتبہ تشیع میں جس نے بھی ولایت کی تعریف کی ہے، جس عالم نے کسی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، ایک ہی لفظ ہے، تصرف تام کو ولایت کہتے ہیں۔ تصرف تام یعنی کامل تصرف، کائنات کی ہر شے پر تصرف، کائنات کی ہر شے پر تصرف ولایت کہلاتا ہے، اسی لیے وہ ولی ہے، اس لیے کہ وہ تصرف رکھتا ہے۔ من کنت مولا کہہ کر صرف یہ نہیں بتایا کہ ایمان لانا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا یہ یقین رکھو تصرف اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تصرف کا مالک ہے۔ تصرف کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اس لیے کہ روکا ہے تقریر کو اس منزل پہ کہ تصرف کسے کہتے ہیں۔ 10ویں امام کے عہد سے 7ویں امام کے عہد میں آ رہا ہوں تاکہ تصرف بتا سکوں۔ یہ تصرف ہے کہ بنا ہوا تصویر کا شعر، بنا ہوا تھا تصویر۔ واقعہ بہت سنا ہے، جب جادوگر بلائے گئے، جادوگروں نے کہا کہ چپاتی پکاؤ، ہوائی روٹی، اور اس کے بعد جب دربار میں کھانے کے لیے نشست مہیا کی گئی تو ایسے میں ایک مرتبہ یہ بھی عرض کر دوں، موسیٰ بن جعفر نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، ان کے غلام نے بڑھایا تھا۔ بہت غلطی پر ہیں وہ تاریخیں جو یہ لکھتی ہیں کہ موسیٰ بن جعفر نے ہاتھ بڑھایا اور جادوگر نے روٹی دی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ بن جعفر نے ہاتھ بڑھایا اور جادوگر نے روٹی اڑا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت پر جادو کامیاب ہو گیا۔ ولایت پر کائنات کی کوئی طاقت کامیاب نہیں ہوتی۔ ولایت پر کائنات کی کوئی طاقت تصرف نہیں کر سکتی، صرف ولی کر سکتا ہے۔ ہاں غلام نے ہاتھ بڑھایا تھا، جب غلام نے ہاتھ بڑھایا تو ایک مرتبہ، اب جملہ سنا رہا ہوں، امام نے تصویر پہ، قالین کی تصویر پر بنے ہوئے شعر کو دیکھا، اور اب تک مجلسوں میں یہی پڑھا جاتا، اشارہ کیا، جملہ سنیے، امام نے کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شعر، اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شعر، اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ جیسے ہی کہا تصویر کا شعر حقیقی شعر بنا، اور وہ ایک مرتبہ جادوگر کو نکلا، حاکم کی طرف بڑھا، واپس کیا امام نے، اور پھر جا کے تصویر ہو گیا۔ تصویر سے آیا تھا، تصویر ہو گیا، تصویر سے آیا تھا، تصویر ہو گیا۔ ایک بات تو پہلی درمیان میں رک کر یہ کہہ دوں، غلام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور جادوگر نے امام کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں، غلام امام سے گستاخی کی۔ جملہ سنو، موسی کاظم جسے جلال نہیں آتا، اپنے غلام کی توہین پر جلال آیا۔ علی کے چاہنے والوں کی توہین کرنے والے جلال امامت کو نہ بھولیں۔
تصویر کے شیر تھے. امام نے کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، شیر بن کے آ گیا، پھر چلا گیا. 2 لمحے کی بات تھی، 2 منٹ کی بات تھی، 2 سیکنڈ کی بات تھی، 10 منٹ کی بات تھی، 15 منٹ کی بات تھی، جتنا بھی وقت لگا، وہ کیلکولیشن نہیں کر رہا میں اس وقت، جتنا بھی وقت لگا، اتنی دیر کے لیے وجود ملا کہ نہیں ملا؟ یہ معجزہ نہیں ہے، ولایت ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، ولایت ہے. وجود جس کے پاس جو تصویر تھا. دیکھیے اب اہل زبان کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تصویر تھا تو کسی مصور کی تخلیق تھا. کہہ گیا جو کہنا تھا. تصویر تھا تو کسی مصور کی تخلیق تھا. جو کسی اور کی تخلیق تھی، اس تخلیق نے امام کے حکم پر عمل کیا. یہ بتانے کے لیے ہمیں کسی نے بنایا ہو، مولا یہی ہے. تصویر وجود میں بدلی. اچھا وجود کی بڑی عجیب بحث ہے. اب میں وجود کی بحث میں تو نہیں جا رہا ہوں لیکن کچھ بات کروں گا. ایک وجود کہیں ہے ہی نہیں، کسی منزل تک مجھے پہنچنا ہے. ایک وجود کہیں ہے ہی نہیں. رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. راہب آیا ہے. اچھا رسول کہہ رہے ہیں تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا صرف راہب سے کہہ رہے ہیں؟ نواسا نہیں سن رہا کہ نانا کیا کہہ رہے ہیں؟ نواسا نہیں سن رہا کہ نانا کیا کہہ رہے ہیں؟ نواسا سن رہا ہے. اور نانا کہہ رہے ہیں بیٹا اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، اور نواسا کہہ رہا ہے نانا میں نے ایک دیا. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، نواسا کہہ رہا ہے نانا میں نے دوسرا بھی دیا. یا رسول اللہ، اب دو ہی باتیں نا، تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ یہ جو آپ ایک جملے کی تکرار فرما رہے ہیں کہ اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں، تیسرا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نواسے کو روک رہے ہیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول کے مزاج کو مجھ سے زیادہ حسین جانتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ رسول کے مزاج کو مجھ سے زیادہ تو حسین سے زیادہ کون جانے؟ رسالت کا مزاج کیا ہے؟ منیت پہ فائز ہے، منیت پہ فائز ہے. حسین جانتے ہیں کہ رسالت کا مزاج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو نہیں روک رہے. تو پھر اگر حسین کو نہیں روک رہے تو دوسرا مطلب صاف ہے کہ رسول تاریخ میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. یہ تقدیر میں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ تقدیر میں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ 7 عالم ہے. جو بھی تخلیق ہے، انسان کی مثال دے کر کہہ رہا ہوں، 7 عالم ہے. 7 عالم سے گزر. 7 عالم کون سے؟ عدم سے وجود میں آیا، عدم سے نہیں تھا اور ہے. اس کے بعد عالم ذر، عالم ذر سے عالم روح. بعض حکمہ نے عالم روح کو پہلے لکھا، عالم ذر کو بعد میں لکھا. خیر اس سے فرق نہیں پڑتا، اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے، ترتیب پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم ذر، عالم روح.
عالم روح سے شکم مادر، شکم مادر سے دنیا، دنیا سے قبر و برزخ، قبر و برزخ سے آخرت، جنت اور جہنم۔ ایک سوال پوچھوں، لقد خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے زمین و آسمان کو یقیناً 6 دنوں میں بنایا۔ واہ، عجیب تضاد ہے۔ مجھ جیسا ناسمجھ سمجھے گا قرآن کو تو یہی کہے گا، مجھ جیسا کم فہم قرآن کو سمجھے گا تو یہی کہے گا کہ اللہ کے اقوال میں معاذ اللہ آیتوں میں تضاد ہے۔ وہاں تو کوئی تضاد نہیں ہے، ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ تضاد کہنے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب وہاں کہہ رہا ہے قرآن میں ایک منزل پر کہ ادھر ارادہ کرتا ہے، کن کہتا اور ہو جاتا۔ جو کن کہہ کے کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے اس نے 6 دن کیوں لگا دیے؟ آج چوتھے مرحلے میں نے آپ کو بڑی دقیق باتوں میں الجھا دیا۔ جو کن کہہ کے کائنات کو خلق کر سکتا ہے اس نے 6 دن کیوں لگا دیے؟ لگائے نہیں ہیں، وہ آپ کو تخلیق کا فرق بتا رہا ہے۔ کائنات میں 2 طرح کے عالم ہیں، ان عالموں کو یاد رکھیے گا، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے۔ ایک ہے عالم عناصر، عالم عناصر، دوسرے کے لیے ظاہر بظاہر وہ لفظ آسان ہے اس لیے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے عالم کن۔ عالم کن میں جو کچھ ہے وہ ہو جاتا ہے، اس پر زمانے نہیں گزرتے۔ روح واپس جاتی ہے، روح جاتی ہے، وہ عالم ارواح عالم کن کی ہے، اور عالم کن میں اور عالم سر میں فرق یہی ہے، یہاں جو کچھ پیدا ہوگا تدریج سے ہوگا، وہاں جو کچھ ہے بغیر تدریج کے ہے، وہاں طوبہ ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، عرش ہے، سدرہ ہے، جنت ہے۔ یہاں زمین و آسمان کی جو بات کی ہے یہ تدریج ہے، جو تدریج سے آ رہا ہے، اسی لیے جو یہاں کا ہوگا اس پہ زمانے گزریں گے، جو وہاں کا ہوگا اس پہ زمانے نہیں گزریں گے۔ جملہ نہ ضائع کرنا، جس پہ زمانہ گزرتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھے سے مردہ۔ جس پہ زمانہ نہیں گزرتا وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جوان رہتا ہے۔ اسی لیے ہم زمانے کے بیٹے ہیں، وہ امام زمان۔ تھوڑی سی یہ دقیق باتیں ہوتی لیکن ان کو محفوظ کر لیجئے گا۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کی طلب ہو تو سورہ کہف کی آیتیں پڑھے۔ وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل اس وقت عرض کرتا، لیکن اقتداماً وقت میں بھی گنجائش نہیں اور موضوع میں بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی تفصیل پھر کسی وقت بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ سورہ کہف نے یہ بات بتائی ہے کہ زمانہ کس پر گزرتا ہے۔ سورج کے سلسلے میں جو سورہ کہف کی اصحاب کہف کے سلسلے کی آیت ہے، تو اب جو کن کا ہے اس پہ تدریج نہیں ہے، جو یہاں کا ناصر کا ہے اس پہ تدریج ہے۔ جس پہ تدریج ہے وہ عدم سے وجود میں آئے گا، پھر زر میں، پھر عالم ارواح میں، عالم ارواح سے شکم مادر میں، شکم مادر سے دنیا میں، دنیا سے پھر برزخ اور قبر و برزخ سے جنت و جہنم۔ مگر جو عدم سے وجود، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عدم سے وجود میں آئے گا عالم زر یا عالم ارواح میں ہے، اس کا صلب آدم میں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ نسل آدم میں ہے۔ قیامت تک جس کو خلق ہونا ہے وہ صلب آدم میں ہے، جس کو خلق ہونا ہے
ذریت آدم میں، وہ صلب آدم میں ہے، اور وہ ظاہر کیا گیا ہے عالم ذر سے، اور جو صلب آدم میں ہے وہ تقدیر میں ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں تقدیر میں نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں تقدیر میں نہیں ہے، تو اب چونکہ تقدیر میں نہیں ہے، رسول کہہ رہے کہ اس لیے رہے کہ رسول یہ بتائیں کہ ولایت کا اختیار کیا ہے۔ تقدیر میں، توجہ، تقدیر میں نہیں ہے تو عدم سے وجود میں نہیں آیا، نہیں آیا تو زر میں نہیں تھا، روح میں نہیں تھا، جو نہیں تھا حسین نے کہا ایک دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، ساتھ دیا۔ ساتھ دیے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، کہنے لگے روایت کس کتاب میں لکھی ہے، حوالہ دے دیجئے۔ ایک بات میں نے دبئی میں کہی تھی، جنہوں نے وہ اشرا سنا ان کو یاد ہوگی، ایک بات اب کہہ رہا ہوں، روایت کس کتاب میں لکھی ہے، حوالہ دے دیجئے۔ اچھا اگر میں کہوں کسی کتاب میں نہیں لکھی، پھر چلیے میں کہتا ہوں کسی کتاب میں نہیں لکھی، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ کس کتاب میں لکھی ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کی کس لائبریری میں وہ کتاب ہے، کس کتب خانے میں ہندوستان کے پاکستان میں نہیں، ہندوستان کے کس کتب خانے میں وہ کتاب ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ روایت کسی کتاب میں نہیں لکھی تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں معجزوں کے پیچھے مت بھاگو۔ دیکھیے مجھے بتائیے اگر میں کہہ دوں کسی کتاب میں نہیں ہے تو کیا انکار کر دیں گے؟ کیوں کریں گے انکار؟ دو میں سے ایک بات ہوگی، تیسری تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی، اس کا کوئی حوالہ نہیں، یہ میں قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر رہا ہوں حوالوں کا۔ بہت سوالات ہوتے ہیں فضائل آل محمد پہ، حوالہ دے دیجئے، حوالہ دے دیجئے، یہ حوالے کی بحث ختم کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ کسی کتاب میں نہیں لکھی تو اب دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایسا حسین کر سکتے ہیں، دوسری صورت یہ کہ ایسا حسین نہیں کر سکتے۔ ارے سلامت رہیے، آباد رہیے۔ عقلی گتھیاں جسے میں عقلی دلیلوں سے حل کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ دو باتیں، یا حسین ایسا کر سکتے ہیں یا حسین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں حسین ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے آپ سے بحث ہی نہیں کرنی۔ حسین ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے آپ سے بحث ہی نہیں کرنی، اور اگر آپ کہتے حسین ایسا کر سکتے تو آئیے ہاتھ ملائیے، میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی۔
کبھی بھی کوئی بھی بات آئے نا، آپ کے سامنے کوئی بھی فضیلت سنائی جائے، کوئی بھی واقعہ سنایا جائے، اسے عقل کی کسوٹی پر کلیے پہ پرکھیے، کلیے پہ پرکھیے۔ اور شیعہ سنی تمام بین الفریقین کتب حدیث میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، پیغمبر کی بھی اور ہمارے ائمہ کی بھی، کہ جب ہماری کوئی روایت یا فضیلت یا حدیث تم تک پہنچے، اسے قرآن سے ملا کر دیکھ لو۔ اگر قرآن سے لگا کھائے تو ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن سے ملا کے دیکھ لو۔ اگر قرآن سے لگا کھائے تو ٹھیک ہے، نہ کھائے تو دیوار پر دے مارو۔ اچھا اب آئیے حوالے کی بات پر کہ کس کتاب میں لکھی ہے؟ یہ بیٹے دینے والا واقعہ قرآن میں لکھا ہے۔ بیٹے دینے والا واقعہ قرآن۔ اب آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ سورہ بتا دیجئے، آیت بتا دیجئے۔ ابھی پڑھ رہا ہوں آیت۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جب مریم کی طرف ہم نے اپنے روح کو بھیجا، اپنی روح کو نہیں، اپنے روح کو۔ ہماری جو روح ہے وہ مؤنث ہے، لیکن قرآن میں جس روح کا ذکر ہے وہ مذکر ہے۔ یہ والا روح، یہ جو مریم کے پاس آیا ہے، یہ آئی نہیں ہے، آیا ہے۔ اس کا تعارف کرا دوں یہ کون ہے؟ سورہ قدر تو یاد ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَا۔ شب قدر میں اولو الامر کے پاس کون آتا ہے؟ ملائکہ اور روح، اور صبح تک سلام کرتے تو روح۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر کی صورت میں آیا تھا، روح تھا، روح آیا بشر کی صورت میں، بشر کی صورت میں آیا۔ مگر بشر کی صورت میں آیا تو بشر ہو تو نہیں گیا نا، قرآن کہہ رہا ہے نا بشر کی صورت میں آیا تو بشر ہو تو نہیں گیا۔ اچھا بشر پہ بھی بڑی بحث ہے، میں بات آ گئی تو دو جملے سن لیجئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، روح تھا مریم کے پاس، بشر کی صورت میں آیا، یعنی جیسے بشر، آدمی، انسان ہماری عام زبان میں، تو اب ہے روح اور نظر آ رہا ہے بشر۔ اس کا مطلب ہے ایک مثال قرآن نے بیان کر دی کہ روح حقیقت اس کی روح ہے، نظر آ رہا ہے بشر۔ اس کا مطلب یہ کہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، حقیقت ہے نور اول، نظر آ رہا ہے مصطفیٰ بشر۔ حقیقت ہے نور اول، نظر آ رہا ہے مصطفیٰ بشر۔ اور یہ احمقانہ بات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بشر اس کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنا ہو۔ عربی زبان میں بشر کے معنی مٹی سے بنے ہوئے کے نہیں ہے، عربی زبان میں بشر ہے بشرا سے، بشرا اس چہرے کو کہتے ہیں، بشرا یہ چہرہ، اس سے بشر بنا ہے، چونکہ بشر کو اللہ نے چہرہ حسین عطا کیا ہے۔ اور عربی میں بشر کے معنی ہے کھلے ہوئے چہرے والا۔ آدم کو بشر اس لیے کہا کہ کھلا ہوا چہرہ ہے، کھلے ہوئے چہرے پہ پیدا کیا تو کہا کہ بشر ہے، تو بشر کا تعلق کھلے ہوئے چہرے سے۔ اب جا کے لغتیں دیکھیے گا، مگر اسے کیا کروں، ساری حدیثیں کھگال ڈالی، ایک کے سوا دوسری نہ ملی کہ چہرہ کھلتا تو علی کی محبت میں۔
فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسانی صورت میں، بشر کی صورت میں پہنچا مریم کے پاس. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. قالا انما انا رسول ربک، اس نے کہا مریم میں تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں. آخری ٹکڑا اسے غور سے سنیے گا. کون ہے؟ روح ہے، بشری صورت میں آیا ہے اور مریم سے پناہ مانگ رہی ہے خدا کی، اور وہ مریم سے کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو، میں تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں. اچھا تو آئے کیوں ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیوں آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دوں. میں اما بھیجا اللہ نے ہے، بیٹا خود دو گے؟ کیوں نہیں کہتے اللہ نے بیٹا دے کے بھیجا ہے؟ میں تجھے بیٹا دوں. اگر مریم کو، توجہ، مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا روح دے سکتا ہے تو روح جس حسین کو سلام کرے. ولایت ہے، تصرف ہے، تصرف ہے. حسین ابن علی بیٹا دے راہب کو، یا وہ شعر جو تصویر کے ہیں وجود میں نہ ہو، وجود میں آ جائے، تصرف ہے، ولایت ہے. آفتاب کا پلٹنا ولایت ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا ولایت ہے، تارے کا چوکھٹ پہ اترنا ولایت ہے. صلوات بھیجیے محمد. ایک بار اور صلوات بھیجیے. تارے کا چوکھٹ پہ اترنا ولایت ہے. یہ سب ولایتیں، یہ تصرف ہے، یہ اختیار ہے. اسی اختیار کا مظاہرہ ہے کہ جو کہ چلے جائیے کٹہرے میں. آ گئے تو کیوں آ گئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ولایت کیا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ولایت کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتانے کے لیے کہ لہو کیا ہے. لہو کون سا ہے؟ لہو کے تسلسل کو پہچانیے. میں چونکہ امام نقی تک آیا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ دو چار جملے اس کو محفوظ کیجئے. لہو کے تسلسل کو پہچانیے. درندوں کے کٹہرے میں ہے. یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اس تسلسل میں زمانے کے فرق سے جو اب کہنے جا رہا ہوں. جا رہے تھے. یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب ہے. جا رہے ہیں اور ایسے میں ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے تھے کہ شیر آیا. شیر آیا اور اس شیر نے ابو طالب کے قدموں پہ سر رکھا. ابو طالب کے قدموں پہ سر رکھا. روایت کتابوں میں دیکھیے تو ایک مرتبہ آستین سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ تو وہ فصیح عربی میں گویا ہوا کہ
میں تو آپ کو اس لیے سلام کی غرض سے آیا ہوں کہ آپ شیر خدا کے باپ ہیں. دیکھیے 2 دن سے ایک بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں پہنچا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد انشاءاللہ تسلسل میں دیکھیے کب پہنچتے ہیں. اب بات اس منزل پر آ گئی. ابو طالب کو سلام کرنے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شیر خدا کے باپ ہیں. میں نے 2 روز قبل ایک بات کہتے ہوئے بات آدھی چھوڑ دی تھی، اب مکمل کر رہا ہوں. ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہ کرو، ولایت پہ کرو، عصمت پہ کرو، ولایت پہ کرو. اب آپ کہیں گے ابو طالب کی ولایت کیا چیز ہے؟ جائیے کتابوں میں دیکھیے ابو طالب کی ولایت کیا ہے. ناقل کون ہے؟ رسول. مخبر صادق نقل کرنے والا ہے. معاملہ یہ تھا کہ سفر میں تھے، سفر تجارت میں تھے، اور بھتیجا ساتھ ہے، کم سن بھتیجا ہے، ابھی کم عمر ہے، نوعمری ہے پیغمبر کی. اور ایسے میں ایک مرتبہ ایک دیر کے پاس سے جب گزر ہوا، راہب بام پر تھا، کچھ دیکھ کر اتر کے آیا کہ تم میں سردار کون ہے؟ ابو طالب کے بارے میں کسی نے بتایا. وہ آیا تو درخت کی چھاؤں میں رسول بیٹھے تھے. نوعمر شہزادے کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر ایک مرتبہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا. مسرم بن وہیب نام ہے. متوجہ ہوا اور کہتا ہے کہاں سے تعلق ہے؟ کس سرزمین سے؟ کہ حجاز سے. کہا اچھا اب اس سے آگے کی بات میں بتاتا ہوں. کہتا ہے میں نے 130 سال کی عمر پائی ہے. 100 برس میں نے خدا کی عبادت بغیر کسی دعا کے، تمنا کے کی، کچھ طلب کیے بغیر. 100 برس کی عبادت کے بعد میں نے ایک دن بارگاہ احدیت میں دعا کی، پروردگار اس وقت روئے زمین پر جو تیرا ولی ہے، ولی، مجھے اس کی زیارت کرا دے. آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. سنو اے سردار مکہ، یہ بچہ رسول ہونے والا ہے، مگر یہ آدھا نور ہے، آدھا تمہاری پیشانی میں ہے. یہ نصف نور ہے، نصف تمہاری پیشانی میں ہے. اب ابو طالب اس سے کیا کہتے کہ تو نے کون سی میری معلومات میں اضافہ کر دیا؟ تو نے کون سا میری معلومات میں اضافہ کر دیا؟ ایک مرتبہ کہتا میں نے 100 برس خدا کی عبادت کی کہ مجھے روئے زمین پر جو تیرا ولی ہے اس کی زیارت کرا دو. تو اب آج جب میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا تو میں نے جان لیا میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی. اس نے وعدہ لیا تھا ابو طالب سے کہ میرے آخری مراسم تدفین تم ادا کرو گے، اور جب تمہارا بیٹا آئے اور یہ بھتیجا اعلان اسلام کرے تو گواہی دینا میں اس پر بھی ایمان لایا، تمہارے بیٹے پر بھی ایمان.
چونکہ وعدہ کر چکے تھے یہی وجہ ہے کہ بنت اسد کو رکن یمانی کے پاس بٹھا کر جب ابو طالب گئے تو پھر مکے میں نہیں تھے، پھر اس دن آئے ہیں جس دن بنت اسد باہر آئی ہیں، وعدہ پورا کرنے گئے تھے۔ ولی ہے نا ولی، تو علی نقی نے کٹہرے میں جا کر یہ بتایا کہ لہو کو پہچاننا، یہ لہو کیسا لہو ہے۔ شاید آج اس منزل پہ تقریر رک جائے اور آگے بڑھے، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ اسے یاد رکھیے گا، دنیا ابھی تک یہی نہیں سمجھی۔ اس لہو کی عظمت کو سمجھے، اس لہو کی عظمت کو، اس لیے کہ جب جوانی کے عالم میں امام صادق عصا لے کر نکلے تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم نے کہا، جو نعمان ابن ثابت، سلام کیا، کہا جوانی اور عصا کا یہ تو تبرکن رکھا ہوا ہے، رسول کا عصا ہے، رسول کا۔ تو ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے کہ رسول کے عصا کو بوسا دے، امام نے عصا کو پیچھے کر لیا۔ کہ نعمان ابن ثابت کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ رسول کا عصا ہے میں بوسا دوں؟ کہ اچھا رسول کے عصا کو